جی تو اس ہفتے ہم کیا پوری دنیا انتظار ہی کرتی رہ گئی کہ ایرینینز آئیں گے اسلام آباد، امریکہ سے جے ڈی وینس آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پچھلی بار جب جے ڈی وینس پاکستان آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہاں ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت زبردست میمز چلی تھیں۔ اس میں تو ہم دنیا میں مانے جاتے ہیں اور ہمارا سینس آف ہیومر جو ہے وہ پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ اس دورے کی میں جو میمز سامنے آئی تھیں اس میں ایک تھی اسلام آباد میں، وہ فیصل مسجد کے سامنے موٹر سائیکل فراٹے سے وہ چلاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک اور میم تھی جس میں وہ ہمارے ہاں مٹھائی اور جلیبیاں کہیں پہ کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں۔ خانپور کا علاقہ ہے، وہاں سے کسی نے لگایا کہ جی کہ یہاں کے جو مشہور پیڑے ہیں جے ڈی صاحب یہاں بھی پہنچے ہوئے ہیں، انہیں چکھ رہے ہیں۔ کوئٹہ سے ایک بندے نے کہا کہ جی یہاں کا جو انڈا پراٹھا ہے چائے کے ساتھ، جے ڈی صاحب اگر آ جائیں تو ہم ان کو وہ بھی کھلا سکتے ہیں۔ اور واپسی پہ پھر یہ ہوا کہ جب وہ کسی نے میم لگائی کہ جب وہ جہاز سے جا رہے تھے دورہ مکمل کر کے، تو کھڑکی سے جب انہوں نے نیچے دیکھا تو ایک تباہ حال شہر نظر آیا۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ جو ہم نے بمباری کی ہے ہم نے تو ایران کو تہس نہس کر دیا ہے واقعی۔ تو ان کے نائب نے کہا کہ سر یہ ایران نہیں ہے، یہ پاکستان کا شہر کراچی ہے۔ اور اوپر سے جو نظارہ ان کو نظر آیا، جو لوگ کراچی میں روز آتے جاتے ہیں یونیورسٹی روڈ سے، اگر جے ڈی وین صاحب نیچے ہوتے تو ایک تصویر کسی صارف نے پوسٹ کی، انہوں نے کہا کہ پھر ان کا یہ حشر نشر ہوتا۔ یہ ہمارے لوگوں کا جو غم و غصہ ہے، جو طنز و مزاح کے انداز میں باہر آتا ہے، یہ اس کی ایک عکاسی تھی۔ جو معاملہ ہے کراچی کا، اس کی سڑکوں کا، اس میں جو سب سے جو سینٹرل جگہ ہے وہ اور جو منصوبہ ہے وہ ہے ریڈ لائن کا بی آر ٹی منصوبہ، جو کہ 2022 میں لانچ ہوا، اسے 2024 تک بننا تھا۔ ہم 2026 میں آ گئے ہیں۔ ان 4 برسوں میں لاکھوں لوگ جو وہاں سے گزرتے ہیں آئے دن، بشمول وسعت اللہ خان صاحب کے، یہ ایک داستان ہے، ایک درد ہے جو آنے جانے والے یہاں کی حکومت کو، سرکار کو روز دعائیں دیتے ہیں۔ اس منصوبے کے حوالے سے اس ہفتے ایک بڑی خبر آئی، اور وہ یہ کہ سندھ حکومت نے اس منصوبے کا جو ایک بڑا حصہ ہے اس کے ٹھیکیدار کا کام جو ہے منسوخ کر دیا ہے، اس بنا پر کہ وہ تاخیر کر رہے تھے، اپنی ڈیڈ لائنز میٹ نہیں کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ عوام کا جو غم و غصہ ہے وہ سارا سندھ گورنمنٹ کو جھیلنا پڑ رہا تھا۔ اس ڈیسیشن کے بعد جو ٹھیکیدار ہیں وہ سیدھا چلے گئے سندھ ہائی کورٹ میں، عدالت میں۔ انہوں نے چیلنج کیا، انہوں نے کہا کہ ذمہ دار ہم نہیں بلکہ سندھ سرکار ہے۔ تو 4 سال میں جو وہاں پہ ڈیلے ہوا ہے، جو بھی وہاں پہ معاملات ہوئے ہیں، اس میں ٹھیکیدار اور سندھ حکومت ایک دوسرے کو الزام تراشی کرتے ہیں۔ یہ جو منصوبہ ہے اس کا ایسا نہیں کہ فنڈز نہیں تھے، پیسے کم پڑ گئے۔ پیسے سندھ گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس تھے، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ اس نے ایک لون دیا ہوا ہے جس کے تحت ہم یہ منصوبہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی اپیرنٹلی کافی ناراض تھا، خائف تھا حالیہ برسوں میں کہ اس پہ کام آگے کیوں نہیں بڑھ رہا۔ جی تو سندھ گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں ہم کام شروع کریں گے تاکہ وہاں پہ جو لوگوں کو مشکل ہے وہ اس میں کمی آئے۔ جو بھی لوگ اس کو سن رہے ہیں اور جو بھگتتے آئے ہیں، میرا خیال ہے بہت کم لوگوں کو اس بات پہ اعتبار آئے گا اگر آپ پچھلے 4 سال کی کارکردگی دیکھیں۔ اب جو ٹھیکیدار ہیں اس پروجیکٹ کے، جو عدالت میں چلے گئے ہیں، وہ اس میں دو پارٹی ہیں جو مل کے یہ کام کر رہے تھے، ایک پاکستانی ہے اور دوسرا ایک چائنیز کمپنی ہے۔ لیکن ہمیں جو مسئلہ ہے وہ صرف سندھ گورنمنٹ کے اس پروجیکٹ میں کیوں آتا ہے، اور ان کا اشارہ شاید اس طرف ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کی جو گورننس ہے یا جو طریقہ ہے اس میں بہت سارے سوالات ہیں۔ تو ٹرانس کراچی کمپنی ہے جو اس کو دیکھتی ہے، ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، وہاں سے کوئی اویلیبل نہیں تھا۔ میڈیا میں وہ کم آتے ہیں، وہ کم بات کرتے ہیں، لیکن میری وہاں پہ ایک سورس سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب جو ہے ہم ایشین بینک ہو، سندھ گورنمنٹ ہو، ہم سب ڈٹرمنڈ ہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہمیں اس کو تیزی سے اس پہ کام کرنا ہے، اس کو ڈیولپ کرنا ہے، لوگوں کی مشکلات کم کرنی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کچھ بتائیں گے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے کراچی والے کچھ آسرا کریں یا نہیں کریں۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال میں ہمیں توقع ہے کہ ہم اس کو پورا کریں گے۔ پھر وہ خود ہی ہنس بھی دیے، انہوں نے کہا اچھا میں کہہ تو رہا ہوں لیکن مجھے ڈونٹ ہولڈ می ٹو اکاؤنٹ، کوشش ہماری ہے کہ ہم اس کو جو ہے اس طرح سے کر لیں گے۔ تو یہ جو تشویش ہوئی ہے، جو پریشانی ہوئی ہے لوگوں سے، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس روٹ پہ کراچی یونیورسٹی ہے، این ای ٹی یونیورسٹی ہے، اور بھی یونیورسٹیز ہیں،
اور آج سے 4 برس پہلے اگر کوئی اسٹوڈنٹ وہاں گیا تھا یہ سوچ کے کہ 2 سال میں شاید اپنی اس پہ BRT پہ میں آؤں گا وہ پاس آؤٹ کر گیا, وہ وہاں سے نکل گیا, اور وہ کھڈے وہاں پہ دھواں اور وہ سب ویسا قائم و دائم ہے. اور اس حوالے سے ہمارے بہت سارے لوگ وقتاً فوقتاً بات کرتے ہیں. ہم نے جو دیکھا ہے کہ یہ کیوں اس طرح سے ہوا, اس کی وجوہات بہت ساری ہیں کہ وہاں پہ یوٹیلیٹی لائنز جو ہیں ان کو صحیح طرح سے ایک ٹھکانے کرنا تھا, سندھ گورنمنٹ نے اس نے نہیں کیا. کبھی پائپ لائن پانی کی پھٹ گئی تو کبھی گیس کی پائپ لائن جو ہے اس کا مسئلہ آ گیا. لیکن جو سندھ گورنمنٹ کا جو رسپانسبلٹی تھی, تنقید یہ ہوتی ہے کہ وہ اس نے پوری نہیں کی, اور ٹھیکیدار نے کہا کہ کم از کم 2-2.5 سال تو ان کو ہمیں ڈیزائن دینے میں لگے, تو ہم کام کیسے شروع کرتے. تو یہ ایک ڈیپ وہ ہو جائے گا کہ اس میں اصل قصوروار کون ہے. لیکن اکثر لوگ یہ مانتے ہیں کہ گھوم پھر کے دا بک اسٹاپس ود دا گورنمنٹ. گورنمنٹ نے کس کو ٹھیکہ دیا, کیوں دیا, اس میں کیا معاملات تھے, کوئی لین دین کے مسائل, وہ گورنمنٹ کو رسپانسبلٹی لینی ہوگی. ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ پچھلے 4 برس میں جتنے بھی وزیر ٹرانسپورٹ آئے یا جو بھی آئے, کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہو, کسی نے استعفیٰ دیا ہو, کسی نے مانا ہو کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے. اور اس کی جو کاسٹ اوور رنز ہیں وہ اب اتنے ہو گئے ہیں, انفلیشن ہو گیا, سریا مہنگا ہو گیا, فلانا ہو گیا, کہ اب جو آخری جو میں نے دیکھے اعداد و شمار وہ یہ کہ 103 ارب روپے کا جا کے یہ پہنچا ہے منصوبہ, قرضے سے لے کے ہمیں اس کو بنانا ہے, چلانا ہے. اور ابھی تک کچھ پتہ نہیں کہ یہ اگر بنے گا بھی تو یہ کب تک بنے گا. تو زرار آپ نے بھی ذرا اس کا جی ہمیں وقفہ لینا ہے شاہ زیب. واحد منصوبہ نہیں ہے جی, کسی بھی مسئلے کو آئسولیشن میں کبھی نہیں دیکھنا چاہیے. تو اگر ہم کراچی کی BRT کی بات کر رہے ہیں, ریڈ لائن کی, تو ہمیں کمپیئر کرنا چاہیے کہ جو کچھ اور پروجیکٹس ان میں کیا پیش رفت ہوئی, کیا مسئلے مسائل درپیش ہوئے. تو یہ 3 پروجیکٹس کی میں بات کروں گا جنہوں نے تینوں نے مختلف قسم کے ریکارڈ سیٹ کیے ہیں. اسٹارٹنگ ود لاہور کا میٹرو بس. اچھا, لاہور کا میٹرو بس پروجیکٹ شروع ہوا تھا مارچ 2012 میں, یا مکمل ہوا فروری 2013 میں, مطلب کہ 11 ماہ میں. اور سب سے شاید حیران کن بات یہ ہے کہ 30 بلین روپے کا بجٹ تھا اور 30 بلین روپے ہی خرچے گئے. یہ میں نے کم ہی بندہ سنتا ہے ایسی چیزیں. اچھا, پھر ہے ایک اور ریکارڈ جو پشاور کی مشہور زمانہ BRT نے قائم کیا تھا, وچ از کے سب سے زیادہ جو اوور بجٹ جانے کا ریکارڈ. بجٹ تھا میرا خیال ہے تقریباً 49 بلین, اینڈ میں آ کے 71 بلین خرچے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کراچی کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس کے ریکارڈ کو توڑ دے, کیونکہ ابھی وہ مکمل نہیں ہوا. پشاور کا BRT تو چلے مکمل ہو گیا ہے. کراچی کے پروجیکٹ نے بھی ایک ریکارڈ قائم کیا ہے کہ 4 سال سے زائد ہو گئے ہیں اور ابھی تک یہ روڈ تمام نہیں ہوا. تو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ شاہ زیب, اور ہمیشہ آپ کہتے ہیں کہ یار عوام سے پوچھا جائے, عوام پر کیا گزر رہی ہے. عوام میرے سامنے ہے, وہ سر آپ پر کیا گزر رہی ہے؟ متاثرہ پارٹی, متاثرہ پارٹی روڈ پہ میں رہتا ہوں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں ہے یہ؟ دیکھو بات سنو جی, اس کا نام کیا ہے؟ ریڈ لائن. ریڈ لائن کراس نہیں ہوتی, صحیح ہے؟ بس اچھا ہو گیا کام. یہ جو ہے 2022 میں شروع ہوا, 2024 میں کمپلیٹ ہونا تھا. اچھا, گزشتہ برس انہی شرجیل میمن صاحب نے کہا کہ حساس اداروں نے, دفاعی اداروں نے کچھ اعتراضات کیے, اس لیے کہ کینٹونمنٹ کے ایریا سے گزرتی ہوئی پھر یونیورسٹی روڈ آتی ہے اور وہاں سے پھر گرو مندر تک جاتی ہے. تو اس کی بہت سارے حصے کی ری ڈیزائن کی گئی کہ ادھر کی بجائے ادھر سے سڑک. تو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اب یہ معاملے کا مطلب ہے کہ 2026 تک چلا گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں 2027. اب تک بجٹ ڈبل ہو چکا ہے اس کا. 2027-28 تک انشاءاللہ 3 گنا کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ریڈ لائن ہے یہ کراس ہو چکی ہے, اور یہ جو لالی پاپ ہے تب تک ہمیں چوسنا پڑے گا. سیدھی سی بات. کون سی بڑی بات ہے, کون سا ہمارا پیسہ ہے, ADB کا پیسہ ہے. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے جو سندھ گورنمنٹ کے جو کرتا دھرتا ہیں کہ تھوڑا سا بس اب رحم کر لیں, کیونکہ یہ جو سندھ کا جو دارالحکومت ہے اس کا جو رونا دھونا ہے یہ بلا جواز نہیں ہے. انہوں نے بہت دعائیں لے لی ہیں 4 سال تک. یہ ایک لمبا روٹ ہے, ہم سب اس سے سفر کرتے ہیں, اور پورے ملک میں یہ مذاق بنا ہوا ہے. تو اگر یہ کہتے ہیں کہ جی 48 گھنٹے میں کوئی کام شروع ہوگا, میرا خیال ہے اب بہت ہو گیا, اور اس کو کریں.
تاکہ اب ورنہ یہ جو عوام ہے نا، یہ اس میں جو بہت ہی ہائی ٹالرنس ہے ہمارے کراچی کے عوام کی، سندھ کے عوام کی، اس کو بہت زیادہ ضرورت سے نہ چھیڑا جائے۔ اب تو میمز وینس تک پہنچ گئی ہیں، اب تو کر دو۔ بلکہ یونیورسٹی روڈ والوں نے آفر کیا کہ اگر آپ یہ ریکارڈ مدت میں کمپلیٹ کر لیں منصوبہ تو ہم اپنا ہرمز بھی کھلوا سکتے ہیں۔ میں خود جانے کے لیے واہ واہ واہ،